نصلي ونسلم على رسوله الكريم غوث اعظم بمن بيسر وسامة مدد قبل ايدي مدد كعب ايما مدد يا صاحب الناهور كل ناصر في السمع والاغوى وحسن الباصر وبطول عمر لا بعمر قاصر يا مجمع الخيرات عبد القادر رضی اللہ عنہما۔ محترم حضرات، ماشاءاللہ ابھی علامہ صاحب نے بڑے اچھے انداز میں آپ کے سامنے واضح فرمایا۔ بس ایک بات میں یہ کہنا چاہوں گا، تفسیر کی روشنی میں اصحاب کہف کے تعلق سے یہ لکھا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو وہ عظمت عطا فرمائی کہ اللہ نے ان کے ناموں میں ایسی تاثیر رکھی ہے کہ علماء نے 9 جگہوں کا تذکرہ کیا۔ جیسے کسی کا بخار نہ اترتا ہو، وہ اصحاب کہف کے نام کو لکھ کر تعویذ بنا لے تو ان کی برکت سے اسے راحت مل جائے گی۔ اسی طرح کسی مال پر ان کے نام کو لکھ کر رکھا جائے تو وہ مال چوری سے محفوظ ہوتا ہے۔ دروازے پر اصحاب کہف کا نام گھر کے دروازے پر لٹکا دیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ گھر کی حفاظت فرماتا ہے۔ اس طرح کے 9 حکمتیں، 9 چیزیں بیان کی گئی ہے۔ تو اصحاب کہف تھے کون؟ یہ حضرت نبی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں سے تھے، جو اپنی جان بچانے کے لیے اپنے گھر سے، وطن سے نکلے ایمان کی خاطر۔ چونکہ ایمان پر مسائل ہو رہے تھے تو اپنا ایمان بچانے کے لیے وہ اپنے وطن سے نکلے تھے۔ ان کی یہ فضیلت۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے سردار ہیں، اور قرآن کی روشنی میں کنتم خیر امت، حضور کی امت تمام امت سے بہتر ہے۔ تو حضور علیہ السلام کی امت کے صحابہ دوسری امت کے صحابہ سے افضل ہیں۔ حضور علیہ السلام کی امت کے اولیاء دوسری امت کے اولیاء سے افضل ہیں۔ تو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے اولیاء کے نام میں اتنی برکتیں ہیں تو حضور علیہ السلام کی امت کے اولیاء اور ان کے سردار غوث اعظم کے نام میں اللہ نے کتنی برکتیں رکھی ہوئی۔ اور غوث اعظم جن کو اپنا آقا، مولا، ملجا مانتے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے اسماء میں کتنی برکتیں اللہ نے رکھی ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ مشائخین فرماتے ہیں کہ اللہ نے اصحاب بدر کے اسماء، ان کے نام میں اتنی تاثیر رکھی ہے کہ بہت سارے اولیاء ایسے ہیں جنہوں نے ان کے نام کا ورد کیا ہے، ان کے نام کو پڑھا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ولایت عطا کر دی ہے۔ ان کے نام کی برکت سے اللہ نے ولایت عطا کی۔ اور یہ بھی لکھا ہے، ہمارے ہاں سری لنکا میں بدری مولود پڑھی جاتی ہے، ساؤتھ انڈیا میں، سنگاپور میں، انڈونیشیا، ملیشیا، عرب ممالک میں پڑھی جاتی ہے۔ اس میں باقاعدہ حکایتیں اور قصائد لکھے، اور حکایت میں یہ بات بھی لکھی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے اسماء کی برکت سے، توسل سے دعائیں قبول فرماتا ہے۔ تو ہم سب مل کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان بزرگوں کا وسیلہ پیش کرے جن کو اللہ نے وہ بلندی عطا فرمائی کہ جن کے ناموں میں اتنی تاثیر، اب آگے تھوڑا اور بڑھ لیتے ہیں، جن کے نام میں اتنی رحمتیں ہیں کہ سب کا بھلا ہوتا ہے، تو ان کی ذات پر اللہ کی کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہوگی۔ اور جس جگہ یہ آرام فرما رہے ہیں اس جگہ پر کہ اللہ کی کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہوگی۔ مزارات اولیاء پہ حاضری دینے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ حدیث پاک کی روشنی میں جہاں ولیوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ اب مثال کے طور پہ یہاں ہم 100-200 لوگ کھڑے ہیں، ہم نے ان صحابہ کو یاد کیا، غوث اعظم کو یاد کیا، خواجہ غریب نواز کو یاد کیا، داتا گنج بخش علی حجویری کو یاد کیا، تو ان کے نام کی برکت سے ہم پر رحمتیں نازل ہو رہی ہے۔ اور آراس کے موقع پر، عرس کے موقع پر لاکھوں کی تعداد میں لوگ انہیں یاد کرتے، لاکھوں پر رحمت ہو رہی ہے۔ جن کے نام کی برکت سے لاکھوں فیضیاب ہو، ان پر اللہ کی کتنی رحمتیں ہوگی۔ اور جس جگہ پہ غوث پاک 900 سال سے آرام فرما رہے ہیں، غوث پاک کے غلام خواجہ غریب نواز 800 سال سے آرام فرما رہے ہیں، امام اعظم 1300 سال سے آرام فرما رہے ہیں، امام شافعی 1250 سال سے آرام فرما رہے ہیں، وہاں کتنی رحمتیں ہوگی۔ تو رحمتوں میں سے کچھ قطرے پانے کے لیے مزارات اولیاء پر ہم جاتے ہیں، اور ان سب کے سردار یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے یہاں رحمتوں کا کوئی اندازہ کر ہی نہیں سکتا۔ بس اتنی دعا ہے اللہ سے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان کے صدقے میں ایمان والی زندگی نصیب فرمائے، ایمان والی موت نصیب فرمائے، ہم سب کی حاجتوں کا اللہ پورا فرمائے، ہم سب کو بلا اور مصیبتوں سے حفاظت میں رکھے، سب کو علم نافع عطا فرمائے، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرمائے، اولاد والوں کی اولاد کو نیک اور صالح بنائے، جو والدین اپنے بچے بچیوں کے رشتے کے سلسلے میں پریشان ہیں اللہ انہیں نیک جوڑا نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، ہمارے تمام مرحومین کے درجات کو بلند فرمائے، ان کی قبروں کو حضور علیہ السلام کے نور کے صدقے میں منور فرمائے، اور ہم سب کی قبروں کو بھی منور فرمائے۔ بالخصوص اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمان کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، اور ہمیشہ یہ دعا کرتے رہنا، ہمیشہ اس کو یاد رکھنا، یا اللہ
ایمان کے ساتھ موت عطا فرما اور موت کے وقت سرکار غوث اعظم کا دیدار نصیب فرما. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.